پی ٹی آئی اور حکومتی مذاکرات کے بیک ڈور اور فرنٹ ڈور کی ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو مبینہ طور پہ ذرائع کے مطابق سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بیک ڈور فرنٹ ڈور دو تین نہیں تین تین چار چار دروازوں سے کھڑکیوں سے روشن دانوں سے بیک ڈور اور فرنٹ ڈور مذاکرات کے لیے کوشاں ہے اور کوشش کر رہی ہے اور کاوش کر رہی ہے تگ و دو کر رہی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صرف اور صرف جو مذاکرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں صرف وہ ایک سٹوری نہیں ہے کہ جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے اور جس طرح ہوئی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ مذاکرات جو آپ کو فرنٹ ڈور پہ حکومتی سطح پر نظر آتے ہیں جیسے جس میں عرفان صدیقی صاحب ہیں، رانا جو ثناء اللہ ہیں اور پیپل پارٹی کی طرف سے بھی لوگ شامل ہیں اور جے یو آئی بھی ایم کیو ایم کی طرف سے کافی، تو اس طرح جو حکومتی وفد کا ایک بنا ہوا ہے جس سے مذاکرات جاری ہیں اور دوسری طرف آرمی چیف سے ملاقات جو بیک ڈور بھی بتا رہے ہیں کہ بیک ڈور سے بھی خفیہ مذاکرات بھی جس کو آپ بیک ڈور کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ اس سارے اسلام میں ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے ذرائع کے مطابق جو مبینہ طور پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حکومتی تین افراد انتہائی اہم افراد جو حکومت ہی سمجھے جاتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں حکومت کی، پی ٹی آئی ان کے ساتھ بھی مذاکرات میں مصروف عمل ہے اور ان کا نام آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، بڑے اہم نام ہے تینوں نام۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ یہ مذاکرات پھر یہ کون سے مذاکرات ہیں اور جو حکومتی وفد جو ہے وہ ملاقات کرتا ہے پی ٹی آئی کا پورا، وہ جو ایک سال سے ایک کاوش چل رہی تھی کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے جو ہے مذاکرات ہو، جن پہ انہوں نے ان رائٹنگ تیسری موقع پہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد اپنے ان رائٹنگ وہ چارٹر آف جو ڈیمانڈ ہے وہ پیش کیا جس میں جوڈیشل کمیشن بھی شامل تھا 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ سیاسی قیدی عمران نیازی صاحب سمیت ان کی رہائی۔ اب حیرت والی بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف نون لیگ مطلب جو حکومت کی طرف سے بنایا ہوا کمیشن ہے اس سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، آپ اسی وقت بیک ڈور مذاکرات میں بھی مصروف عمل ہے، آپ کا دور ہے، اور ساتھ ہی آپ انتہائی اہم خفیہ طور پہ ایک پچھلے طریقے سے بیک ڈور سے شامل ہو کے آپ ایسے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں جس میں صرف نون لیگ کے اور حکومتی جو ہے وہ نمائندگی کرنے والے شامل ہیں۔ اب سینیٹر عرفان صدیقی کا یہ کہنا یہ اسی بات کی کنفرمیشن ہے، تصدیق کرتا ہے کہ پی ٹی آئی دو تین تین چار چار دروازوں سے روشن دانوں سے کھڑکیوں سے وہ جو ہے وہ بیک ڈور اور فرنٹ ڈور جو ہے وہ مذاکرات میں مصروف عمل ہے اور ان کا دور ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف بیٹھ کے اپنے مذاکرات جو ہے وہ ایک اچھی اسٹیبلٹی کے لیے آپ چیزوں کو آگے بڑھانے کی جب ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم آپ کے مطالبات آپ کی ڈیمانڈز کو وہ انڈرسٹینڈنگ میں لا کے اس کو کنسیڈریبل موڈ پہ لا کے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ممکن ہے اس پہ بھی آپ کے ساتھ ایک ماحول سیاسی ماحول بنایا ہوا ہے۔ اسی اسلام میں آپ جو ہے وہ پچھلی بریک واردات بھی ڈال رہے ہیں اور ٹیکنیکلی بریک چیزوں کو اس کے اوپر بھی آپ کھیل رہے ہیں، اور آپ ساتھ ساتھ آرمی چیف کے ساتھ بھی ملاقات کے خواہاں ہیں، اور آپ یہ وہی آرمی چیف ہیں یا یہ وہی بیک ڈور مذاکرات ہے جس کو آپ کہتے تھے کہ جو منبع فیض وہ ہے، اور ہم جو ہے وہ فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں چاہتے، اور ہم جو ہے وہ بڑا ہی اسٹیبلشمنٹ کو آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے عمران نیازی صاحب کے آئے دن جو ہے وہ آرمی پہ اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے ملاقات کرنی ہے تو انہی آرمی چیف سے کرنی ہے۔ شیخ رشید صاحب کو اسی میں بات کر دیتا ہوں۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، شیدہ ٹلی صاحب جن کو کہتے تھے کہ عمران نیازی صاحب، وہ کہتے تھے کہ یہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی میں عمران نیازی صاحب سے ملا ہوں، میں نے ان کو بوسہ دیا، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ اب یہ وہی بونگیاں ہیں اور یہ وہی حرکتیں ہیں جن سے حرکات کی وجہ سے ان کو بے عزتی کا سامنا ہوتا ہے اور ان کا ٹرول کیا جاتا ہے، اور پھر لیما خان صاحب بھی ان کو کہتے ہیں بونگیاں مارتا ہے رپورٹڈلی کہ یہ جاہل شخص ہے، جھوٹ بولتا ہے، گلے لگایا، وہ چوم لیا، بوسہ دے دیا گلے۔ تو میں نے ان کو کہا خان صاحب کہ جو ہے وہ یہی تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تمہیں مضبوط کرنے کے لیے، تیرے آگے آسمان، مطلب ایسی بونگیاں فضول مارتے ہیں۔ اور یہ وہی شخص ہے، آپ کو یاد ہوگا جن کے بارے میں یہ عمران نیازی صاحب کے بارے میں کہتے ہوتے تھے، جب ان کو بیٹی کا کہتے ہوتے تھے اور کہتے تھے تمہاری ٹانگیں دی سواریاں پوری نہیں ہیں تمہاری، اور تمہاری ایک سیٹ نہیں ہے، تمہاری بات کیا ہے، تم ہو کیا، تم سیاستدان ہو۔ اور عمران نیازی صاحب ان کے بارے میں کہا کرتے تھے شیدہ ٹلی تم جو ہو، اللہ مجھے شیخ رشید ٹلی جیسا جو ہے وہ سیاستدان نہ بنائے، اور میں اس کو اپنا وہ کیا کہتے ہیں اسے، میں اس کو اپنا، میں تو سویپر کہنے لگا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو اپنا وہ پی این بھی نہ رکھوں، تو وہ پی این بھی نہیں رکھنا تھا انہوں نے، لیکن ان کو پھر انہوں نے وزیر داخلہ لگا دیا۔ مطلب پھر یہی بات ہے نا کہ آپ میں یہ سیاست ہے۔ اچھا، اس کی ساری بیس اس کو سیاست سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ سیاست نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو سیاست کا جو چہرہ دکھایا ہے لوگوں کو، یہ سیاست یہ ہے کہ جھوٹ بولیں، یو ٹرن لیں،
آپ غلاظت بکھیریں، آپ معاشرے میں بدامنی پھیلائیں، توڑ پھوڑ کریں. اور انہوں نے اس دوران میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ سب سے بڑی بات، میں اس میں چیز میں آپ کو بڑی واضح کر دوں کہ پی ٹی آئی کے مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کا سہرا ان کے اپنے سر پہ ہوگا، اور کامیابی اور ناکامی کی ریزن بھی یہ خود ہوں گے. کامیاب ہونا ہے تو جو 2.5 سال سے انہوں نے گندگی کا، غلاظت کا، جو ڈس انفارمیشن، فیک نیوز، مس انفارمیشن اور افراتفری، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، تشدد، ریاست پہ حملہ، اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ، ریاستی اداروں پہ حملہ، ان کے اوپر جو ہے الزامات کی بچھاڑ، اور ملک کا جو امیج انہوں نے مسخ کیا ہے، جو انہوں نے آئین کو توڑ دی، جو انہوں نے پارٹی بازی کی ہے، جو انہوں نے سیاست کو رنگ دیا ہے، اسی پہ ہی اگر اسی پالیسی پہ آپ رہیں گے عمران نیازی صاحب، جو آپ سے لوگ ملے ہیں انہوں نے بھی آپ کو یہی میسج دیا. وہ بندے کا بھی نام آپ کو معلوم ہے کہ اس بندے نے بھی آپ کو کہا ہے کہ یار اس بندے کا دماغ جو ہے نا، عمران نیازی صاحب آپ کو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے یہی پالیسی رکھنی ہے کہ آپ نے مفاہمت پہ نہیں آنا، اور اگر آپ نے یہی والا معاملہ رکھنا ہے کہ آپ نے جلاؤ گراؤ اور وہاں سے آپ نے معافی مانگنی ہے، این آر او مانگنا ہے، اور وہاں باہر آ کے اپنے اکاؤنٹ سے آپ نے زہر اگل دینا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ پہ، فوج پہ تنقید کر دینی ہے، اور فوج کو پھر آڑے ہاتھوں لینا ہے اور جھوٹے بے بنیاد الزامات لگانے ہیں، تب تک آپ کو این آر او، تب تک آپ کو معافی، تب تک آپ کی جان خلاصی، جان بخشی نہیں ہونی، جب تک آپ نے یہ جھوٹ کا بازار جو ہے وہ بند نہیں کرنا. جو پلندہ آپ نے، جو ملک کا بیڑا غرق کرنے میں، اکانومی کو برباد کرنے میں، غلاظت کے ڈھیر لگانے میں آپ نے جو اپنا کردار ادا کیا، جب تک آپ اس سے واپس نہیں آ جاتے، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگ لیتے، اور جب تک آپ اس کو ایشور نہیں کر دیتے، گارنٹی نہیں دے دیتے، جب تک آپ اپنا یہ اعتماد بحال نہیں کر دیتے، کوئی بھی مذاکرات ہوں، بیک ڈور ہوں، حکومتی سطح پہ ہوں، آرمی کی سطح پہ ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے ہوں، مقتدرہ سے ہوں، حکومتی نمائندوں کے خفیہ ہوں، کسی سے بھی آپ کے یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے لیے آپ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیوں آپ کا بیہیویئر سب سے بڑی رکاوٹ ہے، آپ کی زبان سب سے بڑی رکاوٹ ہے، آپ کا اخلاق جس کے بارے میں آپ مشہور ہیں کہ آپ تکبر پسند ہیں، آپ ایگوئسٹک ہیں، ایروگینٹ ہیں، آپ جو ہے وہ آپ اپنی کہے کو جو ہے وہ ریپیٹ نہیں کرتے، آپ پہلے والی اسٹیٹمنٹ کچھ کہتے ہیں اس سے یو ٹرن لے لیتے ہیں اور اس کو آپ خدمت سمجھتے ہیں، اور آپ کے سیاستدان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جتنا جھوٹ ہو سکتا ہے، حالانکہ جھوٹ ہر بیماری، ہر گندگی کی جو ہے وہ جڑ ہے، وہ ماں ہے. لیکن آپ کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانا، جھوٹ بولنا، احمق بنانا، یہ کچھ معنی نہیں رکھتا. اب آئی بات کہ پی ٹی آئی نے 12 رکنی کمیٹی جو ہے وہ انسانی حقوق پہ، جو خلاف ورزیوں پہ، عالمی اداروں کو بتانے کے لیے کہ جناب پاکستان میں تو فلسطین سے، غزہ سے بھی بدتر حالات ہیں، اور یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، جناب یہاں مار گئے ہمارے تو، یعنی ان کو، بغیرتوں کو، گھٹیا لوگوں کو، غلیظ لوگوں کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے خود کو ایسا کن لوگوں کے ساتھ موازنہ کیا جن کے پاس سانس نہیں لینے کو، جن کے پاس پہننے کو، کھانے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو کوئی جگہ میسر نہیں ہے، جن کو بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، جن کی عورتوں کو سرعام شہید کیا جاتا ہے، جن کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی ہے، جن پہ بمبارڈمنٹ ایسی ہو رہی ہے، انہوں نے خود کو وہاں جوڑ دیا، اور لوگوں کو، عالمی اداروں کو یہ بتانا ہے کہ ساری دنیا سے صرف پاکستان میں جو ہے وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور انسانی حقوق کی ساری خلاف ورزیاں صرف پاکستان میں ہیں، اور پاکستان جو ہے نا وہ مار مٹ گیا، کیونکہ ہم جب تک پاور میں نہیں ہیں تب تک ساری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں. اور یہ وہی بیج آپ کو یاد دلا دو جو بیج آپ نے بویا تھا لوگوں کے لیے، آپ کو وہ پک گیا، وہ درخت پھل دے رہا ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور اب آپ نے جو گندگی ڈھیر جو ہے اپنے وہ لوگوں کے لیے جو گڑھا کھودا تھا، اب آپ اس میں گر رہے ہیں، اس لیے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. وہی والی بات ہے، آپ کو تکلیف پہنچے گی تو آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کو رلاؤں گا میں تو یہ رلاؤں والا آپ کے اوپر ہو گیا. اب یہی بات ہے، جیدہ صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جب میں ملا ہوں تو خان صاحب بڑے جو ہے نا وہ، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، ان کے کوئی آثار نہیں تھے، ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، ان کو کوئی غم نہیں تھا، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. ابھی وہی والی بات ہے کہ ایک شخص کو آپ پکڑے، اس کو کمرے میں لے جا کے آپ